وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 سے آیت نمبر 136 تلاوت کی گئی۔ پاروں کی ترتیب اور تقسیم کے لحاظ سے یہ چوتھے پارے کے 5ویں رکوع کی یہ آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کا ایک طرح سے نصاب بیان کیا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخرت جس کا نام ہے اس کا دوسرا نام جنت اور جہنم ہے۔ جنت اور جہنم کے بغیر آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی میں یہ دو لازمی ٹھکانے ہیں۔ تو ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہنم سے بچنے کی کوشش اور فکر کرے اور جنت میں داخل ہونے کی کوشش و فکر کرے۔ لیکن جنت سے جہنم سے کوئی ایسے نہیں بچے گا۔ جہنم سے بچنے کے کچھ اعمال اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اور جنت میں بھی کوئی ایسے ہی داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخلے کے بھی کچھ اعمال ہیں۔ تو ان آیتوں کے شروع میں ایک آیت تو جہنم سے بچنے کے متعلق ہے، لیکن زیادہ تر جو آیتیں ہیں تقریباً 5 آیتیں
وہ جہنم یہ جنت میں داخلے کی آیتیں، جنت میں جو اعمال لے جانے والے ہیں۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جہاں سے آج کے درس کا آغاز ہوا ہے تو پہلی آیت ہے، اور بچو اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ڈرو اور بچو کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں کو اختیار مت کرو جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ جہنم میں جو اعمال لے جانے والے ہیں ان میں سب سے اول نمبر پر ہے کفر اور شرک، اور پھر بڑے گناہوں میں سے تکبر۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے منع کیا ہے، اگر کوئی ان کاموں کو کرتا ہے تو گویا کہ وہ جہنم میں جانے کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو گویا کہ ہر وہ کام سے بچو جو تمہیں جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ جہنم سے بچنے کا جو تعلق ہے وہ ہمارے عمل سے ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بچو، گویا کہ جہنم سے بچنے کی تدبیر اور کوشش ہمارے لیے ضروری ہے۔ بغیر کوشش کے، بغیر تدبیر کے کوئی جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ اور سب سے اہم جو چیز ہے جو جہنم کے خیال کو، آگ کے خیال کو ہمیشہ جو ہمیں تازہ رکھنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آگ بھی پیدا کی ہے، آگ کو ہماری ضروریات سے جوڑ دیا ہے۔ وہ یوں ہی نہیں جوڑا ہے، حالانکہ دنیا کی جو آگ ہے وہ جہنم کی آگ سے 69 درجے کم ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نارکم، تمہاری جو آگ ہے، یہ جزء من 70 من ناری جہنم، 60 من ناری جہنم، یہ جہنم کی آگ کا 69واں حصہ ہے، یعنی 50 گنا بھی نہیں، 50 گنا سے زیادہ۔ ایک میں اور 69 میں جو فرق ہوتا ہے اتنا فرق ہے، جبکہ دنیا کی جو آگ ہے وہ بھی جلانے کے لیے، عذاب کے لیے کافی ہے، لیکن نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ سزا دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے جہنم کی آگ کو بہت زیادہ سخت اور گرم بنایا ہے، تیز آگ ہے، اور ہماری ضروریات سے اس لیے جوڑ دیا، ہمارے کھانے پینے کے عمل سے، تاکہ روزانہ ہم جہنم کا مشاہدہ کرتے رہے۔ روٹی بھی آگ پر پکتی ہے، سالن بھی آگ پر پکتا ہے، تو کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم جہنم کو نہ بھولیں، بلکہ جہنم کو ہمیشہ سامنے رکھے کہ یہ ہمارا جو کھانا تیار ہوا ہے جہنم پر تیار ہوا ہے، آگ ہی ہے نا وہ، اگرچہ تھوڑا حصہ ہے لیکن آگ کا حصہ ہے۔ جنت کی سیر کرنے کے لیے، جنت کا مشاہدہ کرنے کے لیے تو گھر سے باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ جنت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ باغات جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہے، تو یہ تو باہر میں ہوتے ہیں، لیکن جہنم کے مشاہدے کے لیے گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ جہنم کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے سامنے سب سے زیادہ جہنم کو پیش کیا ہے اول نمبر پر، جہنم سے بچنے کی فکر میں اور کوشش میں اس نے ہم کو ایک طرح سے مبتلا کیا ہے، مصروف رکھا ہے۔
عدت الکافرین جو تیار کی گئی ہے نافرمانوں کے لیے۔ پھر وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اور ارحمنا، اے اللہ تعالی اللہم ارحمنا، اللہ ہم پر رحم فرما۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو مشروط کر دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ساتھ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اگر اطاعت ہے زندگی میں، تب اللہ کے رحمت کے ہم مستحق ٹھہر سکتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو، ساری اس صورت سے الفاظ ہے، دوڑو، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور جو اس جنت کی طرف، ارض السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی طرح ہے۔ آسمانوں سے یہاں جمع کے الفاظ 7 آسمان، 7 آسمان اور 7 زمینیں۔ تو جنت کی جو چوڑائی ہے، جنت کی لمبائی چوڑائی، اس کی وسعت، اس کا پھیلاؤ 7 آسمان اور زمین کی طرح ہیں۔ لیکن جو اہم چیز ہے وہ عدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اب گویا کہ کسی بھی غیر متقی کو، جو متقی نہیں ہے، اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ متقی میں، تقوی میں بنیادی طور سے 2 اہم چیزیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جس کا تذکرہ اس سے پہلے آیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا، یعنی معروف پر، بھلائی پر قائم رہنا اور منکر سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، یہ متقی بننے کے لیے ضروری ہے۔ تو جو تیار کی گئی متقین کے لیے، مسلمین کی بھی بات کہی جا سکتی تھی، وعدت للمسلمین وعدت للمؤمنین، لیکن تقوی ایمان سے بھی آگے کی چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اگر صرف جنت میں داخلے کے لیے اگر ایمان کافی ہوتا تو پھر ایمان والوں کو تقوی کا حکم نہیں ہوتا نا۔ لیکن تقوی کا حکم بہت زیادہ جگہوں پر ہے، نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ، زکوٰۃ سے بھی زیادہ، ہر جگہ تقوی کا حکم ہے۔ اور اس لیے تقوی کا حکم ہے کہ تقوی ہر وقت کے لیے، نماز تو اس کا وقت جب آئے گا تب نماز فرض ہوگی، روزہ رمضان کا مہینہ آئے گا تب روزے فرض ہوں گے، مال پہ سال گزرے گا تب زکوٰۃ فرض ہوگی، حج کی استطاعت ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ لیکن تقوی کے لیے کوئی شرط نہیں، تقوی کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، 24 گھنٹے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تنہائی میں بھی ہو تو تقوی ہے، سب کے سامنے بھی ہو تو تقوی ضروری ہے۔ لیکن جو چیز جتنی زیادہ اہم ہے اس کی طرف سے اتنی زیادہ بے توجہی ہے۔ لوگ نماز کو فرض سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں، لیکن تقوی کو فرض سمجھتے ہی نہیں ہیں، فرض سے بھی زیادہ فرض ہے یہ۔ تو اس لیے فرض ہے کہ اس کے بغیر جنت نہیں حاصل ہو سکتی، اور تمام عبادات کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی پیدا کرنا ہی ہے۔ نماز کا بھی جو اصل مقصد ہے وہ کہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہو، روزوں کا بھی جو اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ قربانی کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ قربانی کے جانوروں کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کا تعلق دل کی کیفیت سے، دل کے اندر اللہ کی عظمت ہو،
اللہ کی محبت ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو، تو جس کی بڑائی ہوتی ہے، جس کی عظمت ہوتی ہے، جس کا ڈر ہوتا ہے دل کے اندر، تو پھر اس کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے اور نافرمانی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر متقی لوگ کون ہیں؟ کوئی ہر ایک دعویٰ نہ کر بیٹھے کہ میں متقی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی کچھ صفات بیان کی ہے، تقوی کی کچھ شرائط ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ تقاضے اور کچھ شرائط تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے پہلے رکوع میں بیان کی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر متقین لوگ کون ہیں؟ ان کی وہاں 6 صفات بیان کی گئی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کر، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور بالآخرۃ ہم یوقنون، آخری صفت آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے متقین کی کچھ صفات بیان کی ہے۔ تو جو پہلی صفت متقین کی بیان کی گئی، الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگی میں، یعنی خوشحال ہو تب بھی خرچ کرتے، مال ان کے پاس ہو زیادہ تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور تنگی ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں۔ انفاق کا جو دائرہ ہے بہت وسیع ہے، مالی خرچے بھی سے مراد ہے، لیکن صرف مالی خرچے مراد نہیں ہے، جسمانی لحاظ سے بھی جو بھی کام ہوتے ہیں دین کے، وہ ایک طرح سے وہ انفاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ینفقون، قرآن مجید میں جو مما رزقناہم ینفقون، پہلے پارے میں بھی یہ متقین کی صفات میں وہ مما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو رزق کا تعلق بھی انسان کی پوری صلاحیتوں پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، تو اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے، خوشحالی میں بھی، اچھی حالت ہے تب بھی، اور تنگی اور مصیبت کا موقع ہے تب بھی۔ والکاظمین الغیظ، اور ایک اہم صفت یہ ہے کہ اور غصے کو پینے والے، متقین کی صفات میں غصے کو پینے کو لازمی صفت کے طور پر اس لیے رکھا گیا کہ کوئی غصے کے ساتھ متقی نہیں بن سکتا، غصے کے اظہار کے ساتھ کوئی متقی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور غصے کی حالت میں انسان کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے غصے سے بچنے کی جو تدبیریں بیان کی گئی غصے کے نقصان سے، ان میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ جب غصہ آ جائے تو فلیسکت، خاموش رہو۔ ویسے تو بیجا غصہ کرنا یہی گناہ کی چیز ہے، لیکن جہاں پر غصہ آ سکتا ہے، غصہ آ گیا دین کے لیے، تو حکم دیا گیا کہ خاموشی اختیار کرے، اس لیے کہ اگر وہ غصے کی حالت میں کہے گا تو صحیح بات نہیں کہے گا، غلط بات کہے گا۔ غصے کی حالت میں مشورہ نہ دے کسی کو، اگر وہ دیں گا تو غلط مشورہ دے گا۔ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ قاضی کے لیے، منصف کے لیے جو دینی اور ایمانی لحاظ سے جو شرائط رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا ممنوع ہے، کہ وہ صحیح فیصلہ نہیں کرے گا، جانبداری سے فیصلہ کرے گا۔ لیکن آج زیادہ تر جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں غصے کی حالت میں ہوتی ہے، جبکہ غصے کی حالت میں خاموشی کا رہنے کا حکم ہے۔ غصے کی حالت میں بہت سارے لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے ہیں۔ ایک تدبیر یہ بھی بتلائی گئی غصے کو پینے کی، کھڑا ہوا ہے کوئی تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد بھی اگر غصہ نہ جائے تو لیٹ جائے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس سے بہت غلط کام کرواتا ہے۔ کچھ کام کرنے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے نا، اب اگر بٹھا دیا گیا تو اس کی آدھی طاقت کم ہو گئی، بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ نہیں کر سکتا،
اور اگر لٹا دیا گیا تو اور بھی کم ہو گئی طاقت اور قوت۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ شیطان جو حاوی ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے غلط کام نہ کروائے، لیکن آج معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے تو معاملہ الٹا ہے، لیٹا ہوا تھا غصہ آ گیا تو بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھا ہوا ہے تو غصے کی حالت میں کھڑے ہو جاتا ہے، اور اگر کھڑا ہوا ہے تو پھر وہ دوڑنے لگ جاتا ہے، بھاگنے۔ تو یہ ایک طرح سے شیطان کی مدد کرنا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جبکہ منع کیا گیا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ تو جو تدبیریں بتلائی گئی غصے کو پینے کی، اگر ان تدبیر کو اختیار کرے تو غصے کے نقصانات سے ہر انسان، ہر مومن بچ سکتا ہے۔ والقادمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے، لوگوں درگزر کرنے والے، لوگوں نے بدسلوکی کی ہے، تکلیف دینے والی بات کہی ہے تو لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے مفسرین نے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ کھانا کھا رہے تھے تو جو ایک باندھی تھی ان کی ملازمہ جو کھانا دینے پر مامور تھی، اس نے کھانا دینے کی کوشش کی، کھانا قریب لایا تو سالن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر، جسموں پر گر گیا۔ تب ظاہر بات ہے کہ سالن ایک تو گرم ہی ہوتا ہے، لیکن ان کی جو باندیاں ہوتی تھی، ملازمہ جو ہوتی تھی، وہ بھی قرآن کا علم رکھتی تھی، قرآن کی آیتیں ان کو بھی یاد رہتی تھی، اس لیے کہ گھروں میں تعلیم و تربیت کا ماحول ہوتا تھا۔ صحابہ کرام باندیوں کو بھی دین کی تعلیم دیتے تھے تاکہ وہ بھی جہنم سے بچے اور جنت کا راستہ اختیار کرے۔ تو ان کی باندی نے یہی آیت پڑھ دی اس موقع پر کہ والقاذبین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے غصے کو پی لیا۔ پہلی جو صفت ہے غصے کو پینے کی ہے، میں نے غصے کو پی لیا اور میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لیکن یہ بھی نہ، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے، بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو آزاد کر دینا باندھی کو، غلام کو بڑا احسان ہوتا تھا اس کے ساتھ، ورنہ قیمتیں لے کر ویسے نہیں چھوڑتے تھے لوگ، یعنی ان کی تجارت ہوتی تھی، روپیے پیسے لے کر ان کو بیچا جاتا تھا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام تھے اور صحابہ اکرام کے جو تربیت یافتہ تھے وہ قرآن مجید پر کیسے عمل کرتے تھے۔ جب بھی ان کو نصیحت کی جائے، چاہے کوئی باندھی نصیحت کرے، غلام نصیحت کرے، تو اس کو کیسے وہ سنتے تھے، قبول کرتے تھے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ۔ پھر متقین کی صفات کے حوالے سے جو بات کہی گئی کہ جب ان سے کوئی فحش کام، بیجا کام، بے حیائی کا کام ان سے ہو جاتا ہے، أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ پر وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ ظلم کرنے سے مراد ہے نافرمانی، گناہ کا کام۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ نافرمانی کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن سب سے بڑا جو ظلم ہے، سب سے بڑی جو نافرمانی ہے وہ شرک۔ تو جب ان سے کوئی برا کام سرزد ہو جاتا ہے، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی وہ غفلت کی حالت میں نہیں رہتے، ہمیشہ فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ گناہ ان سے سرزد ہو گیا تو ایک تو فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اور دوسرے اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرے مگر اللہ۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا، گویا کہ اللہ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔
ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی گویا کہ غلطی پر گناہ پر نادم ہوتے، اس پر ہٹ دھرم نہیں ہوتے۔ غلطی اور گناہ پر قائم رہنا اور بیجا تعویلیں پیش کرنا یہ ابلیس کا شیوا ہے، شیطان کا شیوا ہے۔ غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، حضرت حوا سے، اور غلطی ابلیس نے بھی کیا تھا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے کہا کہ کیا میں نے منع نہیں کیا تھا یہ درخت کے قریب جانے تھے، اس سے کھانے تھے، تو حضرت آدم اور حضرت حوا نے کوئی تعویل نہیں پیش کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارا ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی کھلے طور سے انہوں نے اعتراف کر لیا، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے نافرمان، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس کا جو جواب ہے قرآن مجید میں کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں سجدہ نہیں کر سکتا مٹی سے بنے ہوئے انسان کو۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر میں آ گئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا اور اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ یہ ابلیس میں اور حضرت آدم میں فرق۔ ہم چونکہ آدمی ہیں، ابلیس سے ہمارا تعلق نہیں ہے نا، ابلیس ہمارا دشمن ہے، تو دشمن کے ہر کام سے ہم کو نفرت ہونی چاہیے۔ غلطی اگر ہو جائے تو جس طرح سے حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ سے مغفرت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر مومن کو جو گناہ جن سے ہو جاتا ہے لیکن جو معافی چاہتے ہیں، گناہ پر قائم نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو کچھ انہوں نے کیا اس پر اصرار نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کے لیے مزید انعام سنایا، خوشخبری سنائی۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں کہ جزاؤہم، ان کا بدلہ، یہ کاموں کا جو بدلہ ہے، نیک کاموں کا بدلہ، مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت، ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے کہ تم کو معاف کر دیا گیا۔ وہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ایسے باغات، جنت کے معنی باغ کے، جنات باغات، کئی باغات دیے جائیں گے ایک ایک جنتی کو، اور ایسے باغات تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، نیچے نہریں بہہ رہی، کس میں بڑی اہم مصلیت ہے جنتیوں کے انعام کے حوالے سے۔ درختوں کی سینچائی کے لیے پانی دینا پڑتا ہے نا، اب پانی اگر اوپر بہتے رہیں گا تو ذرا دقت پیدا ہوگی نا، لیکن نیچے سے پانی، آج کل بھی وہ پانی جو حکومت نے بھی جو ایک نظام قائم کیا ہے، کچھ کاشتکاروں نے پائپ ڈال کر درختوں کی جڑوں میں پانی دیا جاتا ہے نا، لیکن یہ تو بہت مختصر ہوتا ہے، وہاں تو نہریں بہہ رہیں گی، اوپر سے زمین خشک رہے گی تاکہ جنتیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، چلنے پھرنے کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن ان کے نیچے درختوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہے پانی کی، درخت تو سیراب ہو رہے ہیں۔ جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ 60 سالہ 70 سالہ اگر کسی نے اطاعت اور بندگی کی تو برابری کے بدلے کی بات تو 60 سالہ جنت مل گئی تو معاملہ برابر ہو گیا، لیکن یہ الرحمن الرحیم کہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ جس نے تھوڑے اعمال کیے، تھوڑی زندگی گزاری اللہ کی اطاعت میں، لیکن ہمیشہ کی جنت، تو گویا کہ اس سے سستا سودا اور کوئی نہیں، جنت کا سودا سے سستا سودا اور کوئی نہیں۔ بلکہ تاریخ میں تو ایسا بھی آیا کہ ایمان قبول کیا اور ادھر لوگوں نے اس کو شہید کر دیا تو ایک بھی نماز نہیں پڑھا نا اس نے، لیکن ہمیشہ کی جنت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جن جادوگروں نے ایمان لایا تھا تو فرعون نے ان کو سولی پر چڑھا دیا، ان کی موت ہو گئی، کوئی تقریر نہیں سنی، کوئی انہوں نے نماز نہیں پڑھی،
لیکن اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے نا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ لیکن اگر کوئی زندگی بھر اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتے رہا لیکن آخری وقت میں اس نے گناہ کر لیا، اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، تب گویا کہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ جو نیک اعمال اس نے کیے وہ اس کے برباد ہو گئے کفر کا کام اور شرک کا کام کرنے سے۔ وہ نعم اجر العاملین، اور جہاں پر یہ آیت ختم ہوتی ہے اور جنت کا تذکرہ ایک طرح سے نصاب اس کا ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اہم بات ہے وہ نعم اجر العاملین، اور کیا ہی بہتر بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ عمل کرنے، گویا کہ بے عملوں کے لیے جنت نہیں ہے، عاملین بہت ہی بہتر بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ گویا کہ جو عمل نہیں کریں گے ان کے لیے کوئی جنت نہیں ہے۔ تو محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ مختصر وقت میں جہنم سے بچنے سے متعلق کچھ باتیں اور جنت میں داخلے کے حوالے سے کچھ اعمال کا تذکرہ آیت قرآنی کی روشنی میں کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جہنم سے بچنے والے اعمال سے بچنے کی توفیق، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں جو اعمال لے جانے والے ہیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔